وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال دو. جس نے مال دیا اللہ کی راہ میں محبت کے باوجود، مال کی محبت کس کو نہیں ہوتی؟ کس کو نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے اس وجہ سے کہ درزی نے جیب بھی دل والی سائڈ پہ لگا دی. یہ المیہ ہے. جس چیز کو سینے سے ہونا چاہیے وہ قرآن تھا، ہم نے دنیا کی دولت کو سینے سے لگا کے رکھا اور جیبیں ہماری قرآن سے خالی، صبح و شام کے اذکار والے کار سے خالی، اندر ایک بھی چیز اللہ اور اس کے رسول والی نہیں، صرف دنیا کی دولت ہی دولت. اللہ فرماتا ہے اپنی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، مسافروں پہ خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کروایا. یہ میرے بھائیوں اللہ کی راہ. اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی خرچ کریں تو اللہ تب بھی راضی ہوتا ہے. حسب استطاعت آپ 100 روپیہ بھی حصہ ڈال دیں دین کے کام میں، اللہ تب بھی راضی ہے. وہ خلوص دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور اسماء یہ بڑی عظیم خاتون ہے. جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرنے لگے نا مدینہ، یہ 475 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھیں سڑکیں اتنی عظیم الشان بننے کے باوجود کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس فاصلے میں. 1400 سال پہلے جب صرف ریگستان تھے یا پہاڑ تھے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، دور دور تک کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں. پر میرے نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی ہجرت کے لیے. جب جانے لگے تو حضرت اسماء کے دل میں ایک بات آئی کہ نبی علیہ السلام راستے میں بھوک لگے تو دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، آپ تو چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، بھوک لگی تو آپ کیا کھائیں گے؟ تو کھانا جلدی سے تھوڑا بہت تیار کیا. کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اپنے سر پہ جو عزت ہوتی ہے عورت کی، جس کو دوپٹہ، وہ چادر اپنی پھاڑ کے آدھی کی اور اپنی اس عزت کو اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کر دیا. آدھی چادر میں کھانا باندھا، آدھی چادر دوبارہ سر پہ رکھ لی. میرے نبی بھی محبت پہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے اسماء کا یہ جذبہ دیکھا تو فرمایا اسماء، قیامت کے دن میرا رب اس آدھی چادر کا بدلہ تجھے اس طرح دے گا، اللہ تجھے جنت کا دوپٹہ عطا فرمائے گا. اس اسماء کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی ماں اسماء جیسی ہو، جس کے نانا صدیق اکبر ہو رضی اللہ عنہ، اس کے خالو امام النبیین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خالہ امانی عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ عنہ. وہ ہستی جو ان نیک ہستیوں کے گود میں بیٹھ کے پروان چڑھے، اس کی تربیت کتنی خوبصورت ہوگی. آج مال ہم نے بھی جمع کیا لیکن مال ان کے پاس بھی تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے مدینہ کے آخر پہ آپ نے گھر خریدا، جن سے خریدا انہوں نے چند دن یعنی 20 کو دن کا ٹائم لے لیا عبداللہ بن زبیر سے کہ 20 دن بعد ہم آپ کو خالی کر دیں. آپ نے ساری قیمت ان کے حوالے کر دی. جس دن مکان ان سے لینا تھا، آپ اس مکان کے سامنے سے ایک رات پہلے اس مکان کے سامنے سے اپنے غلام کے ساتھ گزر رہے. اب وہاں سے گزرے تو آپ کو مکان کے اندر سے رونے کی آوازیں آئیں. آپ نے غلام سے کھڑے ہو گئے وہاں پہ، کب پتا تو کر یہ رو کیوں رہے، خیریت تو ہے ان کے گھر میں. تو وہ غلام نے ساتھ والی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہتا بی بی آپ کے جو پڑوس میں رو کیوں رہے؟ اس نے کہا بھائی باپ ان کا سر پہ کوئی نہیں، یتیم بچے ہیں، یہ مکان ان کے باپ نے بنایا تھا، باپ کی نشانی تھا، اس میں ان کے باپ کی خون پسینے کی کمائی تھی، اس میں ان کو باپ کی یادیں اور باپ کی خوشبو آتی تھی. لیکن یتیمی یہاں تک لے آئی کہ آج ان کو مکان بیچنا پڑ گیا. جس کی چھت چھینتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے. تو آج ان کی آخری رات ہے اس مکان میں. صبح انہوں نے مکان جس نے خریدا اس کو دے دینا ہے، تو باپ کی جدائی میں رو رہے کہ ابا تو چلا گیا لیکن ہم بھی در بدر ہو گئے. تو یہ اس باپ کی یاد میں رو رہے. غلام آیا واپس، آگے عبداللہ بن زبیر کو بتایا یہاں سکے چچے اور تائے یتیم بھتیجوں کا مال کھانے میں حیا نہیں کرتے، یہاں سکے بھائی
سکی بہنوں کی وراثتوں کا حصہ مار کے اپنے مکانوں پہ ٹائل اور پتھر لگا کے اور باہر ہاذا من فضل ربی لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا سگا بھائی 500 آٹے کا تھیلا تقسیم کرتا ہے، اس کو حیا نہیں آتی. میری سکی بہن لوگوں کے گھروں میں برتن باندھ کے ملازمت کرے. یقین مانے اسی شہر میں ایک بھائی نے آ کے ہاتھ جوڑے میرے سامنے کہ فلاں جگہ پہ ایک نوجوان ہے، بھائی ہے، اس کی فیکٹری ہے، کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، لیکن میری بیوی اس کی سکی بہن جو ہے میں اس کا بہنوئی ہوں. میری بیوی اور اس کی بہن اس وقت بلڈ کینسر کے مرض میں آخری سٹیج پہ ہے. مجھے کہتے ہیں آپ اللہ کا واسطہ میرے ساتھ چلے، اس کو جا کے سمجھائیں اپنی بہن کی وراثت کا حصہ دے دے. وہ کرائے کے مکانوں پہ در بدر ایڑیاں رگڑ کے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. کوئی وراثت کا حصہ ہی دے دے کہ مرنے سے پہلے اپنی جوان بیٹی کی شادی دیکھ لے، اس خوشی کو دیکھ کے دنیا سے چلی جائے. لیکن اللہ کی قسم یہ بھائیوں کی خوشیوں کو کیا کرنا جو بہنوں کی وراثتوں کے حصے مار کے اپنی کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوئے. تیری صحابت کا کیا کرنا جب تیری صحابت میں غریبوں کا خون شامل ہے، تیرے مال اور تیری کمائی میں تیرے بھائی بہنوں کے لیے احساس موجود نہیں. جب تیرے دل میں تیرا ہی سکا بھائی ٹوٹی چپل پہن کے گزارا کرتا ہے، تو برانڈ کے شوز پہنتا ہے، تجھے پتا بھی ہے میرے بھائی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرے برانڈ کا کیا فائدہ، اور تم بھائی کو ایک نئی چپل بھی لے کے نہیں دے سکتا ہے. اس مال کی حوث میں اتنے گندے ہو گئے، اتنے آگے چلے گئے. عبداللہ بن زبیر کو غلام آ کے بتاتا ہے کہ حضرت وہاں تو یہ ماجرا چل رہا ہے، وہ یتیم بیچارے رو رہے اپنے باپ کی یاد میں. اب صحابی رسول کا عمل دیکھیے، آپ گئے جا کے مکان کے دروازے پہ دستک دی. وہ نوجوان بھائیو زندگی گزارنی ہے تو پھر اس طرح کی گزارو. جا کے مکان کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے مالکن ان بچوں کی ماں باہر آئی. عبداللہ بن زبیر نے دیکھا تو کہتے ہیں بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کیا بولتے بیچاری، غریب کے پاس تو اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں ہوتے، اس کے پاس تو لفظ ہی کو نہیں ہوتے، وہ تو ٹوٹا ہوتا ہے اندر سے. کیا بولے؟ خاموش ہے. آپ نے کہا مجھے پتا چلا ہے تیرے بچے کس دکھ میں رو رہے ہیں، یہ ان کے باپ کی نشانی ہے. بس اس مکان کو خالی کرتے ہوئے ان کے کلیجے پہ چھریاں چل رہی ہیں. میں وہ عبداللہ بن زبیر جس نے تجھ سے مکان خریدا تھا، پریشان نہ ہو. دیکھ اور مسلمان دیکھ، جو نبی کی تربیت سے ہوتا ہے ان کا کردار یہ ہوتا ہے. ہم تو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں جو مجبور ہے ہم کہتے ہیں اس کے مکان کا اور ریٹ گراؤ. کیوں پھنسا ہوا ہے؟ جتنا گرا سکتے ہو گرا لو. وہ گرے ہوں کو سہارا دیتے تھے، وہ گرے ہوں کو سینے سے لگاتے تھے. اس نے کہا میں عبداللہ بن زبیر ہوں، گھبرانا نہ میری بہن، تو میری اسلام کی بہن ہے. یہ بچے تیرے ہی نہیں مسلمان کے بھی ہیں. اور فرمایا کہ میں عبداللہ تجھ سے گزارش کرتا ہوں یہ مکان اب تم نے صبح خالی نہیں کرنا، اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں پیسے واپس مانگوں گا. مکان بھی تیرا، اور جو رقم میں تمہیں ساری دے چکا ہوں میری طرف سے یتیموں کے لیے تحفے میں رکھ لو. آج مال کی حوث میں، خالی مال کی حوث میں، ہمسائے کو ہمسائے کا احساس میں آگ لگانی اس مال کو. کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، 3 بار قسم اٹھائی. اور میرے نبی تو ویسے ہی کہہ دیں کہ فلاں بندہ مومن نہیں تو اس کے ایمان کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. لیکن یہاں قسم اٹھائی، 3 بار اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ حیران ہو گئے، من لا یؤمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یشبع وجارہ بواقیہ، کہ خود پیٹ بھر کے سوتا ہے، پڑوس میں اس کا مسلمان بھوکا سوتا ہے. اپنے گھر میں نت نئی نعمتیں کھانے والوں، برانڈ کی چیز سے نیچے نہ ٹھہرنے والوں، تمہارے پڑوس میں وہ بھی ہیں جن کے پاس 10 سال کی پرانی سردیوں کی چادر ہے، اس میں 4 سے 10 سراغ ہیں، اور وہ پرانی چادر لے کے نمازی مسجد میں آتا ہے. اسلام تو کمیونٹی ہے، اسلام تو ایک جامع مذہب ہے.
میرے نبی کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے قبیلے والے آئے اور میرے نبی دیکھیں ان کے تن کے اوپر گوشت کوئی نہیں، ان کے تن کے اوپر لباس کوئی نہیں، تو بارگاہ رسالت مآب سے حکم کیا ہوتا ہے؟ قربانی کے دن نزدیک تھے، فرمایا میرے صحابہ اس سال قربانیاں ضرور کرنا، 3 دن سے زیادہ گوشت گھروں میں نہیں رکھنا، اپنا سارا گوشت ان بھائیوں میں بانٹ دو۔ اور تو نماز بھی پڑھتا ہے مسجد میں، تجھے نہیں دکھتا کہ سردیوں میں گرم بوٹ پہن کے مسجد میں آنے والوں اور موٹی جرابیں پہن کے آنے والوں، تمہارے ساتھ کھڑا نمازی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاؤں میں جرابیں بھی کوئی نہیں، تیرے مال میں اتنی توفیق نہیں تو اس نمازی بھائی کو نئی جرابیں لے کے دے دے، اور بوٹ پہن کے اپنی گرمی سے اپنی سردی سے اپنے آپ کو بچانے والوں، ٹوٹی چپل پہن کر غریب مسجد میں آتا ہے، اس کے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی میلے ہیں اور اس کے پاؤں کی میل بتا رہی ہے اس بیچارے کے پاس نہانے دھونے کے لیے بھی کوئی اچھا صابن نہیں، تیرے مال میں اتنی ہمت بھی نہیں اس بوڑھے کو تو کچھ لے کے ہی دے سکے، گرم چادر ہی دے سکے، تیرے مال کو آگ لگانے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے تو مومن کی حیثیت میں بیان ہی نہیں کی، خالی سجدے کرنا یہ عبادت نہیں، جب تمہارے اندر مخلوق خدا کے لیے جذبہ ہی کوئی نہیں آیا، تمہیں جینا اور مرنا ہی کوئی نہیں آیا، تو پھر بھائیوں سیکھا کیا اور کمایا کیا؟ اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے، نیکی کرنے والے وہ ہیں جو یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، غلاموں کو آزاد کروانے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔